وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں، پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا۔ یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں میں، بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا، تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ خوب چمک پڑتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا۔ آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پلسرات ہوتی ہے، اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئی۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا، اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو، اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا۔ صاحب رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے، لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ اکبر، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ مشکل گھاٹی ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی لاچار کے کام آنا ہے، کسی دکھی کے کام آنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں، پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے،
اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے. یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی. اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامہ، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہیں.